بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے بیان کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ جو کہ ہے ولادت باسعادت سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے خالق کائنات کا ایک عظیم احسان ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مصر کے مشہور ماہر فلکیات اور حیت دان آل محمد پاشا نے بھی اپنے رسالہ میں یہ تاریخ درج کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ خواجہ عابد نظامی اپنی تالیف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نسب مبارک درج کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن قہر بن ملک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان کا نسب حضرت اسماعیل تک جا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الظاہری ضیاء النبی کے صفحہ نمبر 69 پر رقم طراز ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ ارشاد فرماتی ہیں، جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلہ کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلہ کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھیں، کہنے لگیں، اے ابی ذؤیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کوئی سوار ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچیں تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ ہوازن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ الروض الانف کی جلد اول کے صفحہ 109 پر لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچتے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگتی۔ وہاں کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، باذن اللہ فوراً شفا پا جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک پھیرتے، وہ تندرست ہو جاتی۔ بہاوالہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اوصاف صفحات 69 and page 70۔ 2 سال مکمل ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹیں۔
چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کو 2 بار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ بقول ابن اسحاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت محمد کو لوریاں دیتی۔ وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان گبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائی 4 تھے: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور شیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبدالعزیز تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پرورش پائی، اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دن بکریاں چرائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ مکہ میں لائیں، اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں، اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر یہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانہ سے بہت عجیب باتیں دیکھی ہیں، تم فکر نہ کرو، وہ بچہ تو شروع ہی سے ایسا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو لے لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کے لیے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھیں۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں اور ابوا کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ مدفون ہوئیں۔ آپ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ واپس آئیں۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تالاب میں تیرنا۔ علامہ سلیمان ندوی اور علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی جلد اول کے صفحہ نمبر 117 پر رقم طراز ہیں: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام مدینہ کے زمانہ میں ایک دفعہ بنو عدی کی منزل پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ مکہ میں آنے کے 1 سال بعد حضرت عبدالمطلب بیمار پڑ گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ سوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کوئی 12 برس تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر گئے۔ پیدائش سے بچپن تک کا خاکہ۔ تبرک کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بچپن کا خاکہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ پیدائش کا سال 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571، رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ، قبیلہ جہاں رہے قبیلہ حوازن، دودھ جس جگہ پلایا گیا، 3 روز حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 3 روز حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدائی 2 سال قبیلہ حوازن میں رہے، مکہ لائے گئے، پھر واپس قبیلہ حوازن لائے گئے۔ 4 سال کی عمر میں بکریاں چراتے رہے۔ 5 سے 6 سال کی عمر تک قبیلہ حوازن میں رہے، پھر واپس مکہ مکرمہ والدہ کے پاس تشریف لائے۔ مکہ میں سفر مدینہ شریف 5 سے 6 سال کی عمر تک کیا۔ انتقال حضرت آمنہ
بمقام ابوا مدینہ شریف سفر کے دوران ہوا۔ وفات حضرت عبدالمطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، اور جب وفات حضرت ابو طالب کی کفالت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے، رات کو اپنے چچا کے گھر میں آ کر سو جاتے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی اور راست گوئی کی وجہ سے اہل مکہ الامین یعنی امانت دار آدمی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب الصدیق بھی تھا۔ دور جدید اور اتباع سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور جدید گوناگوں مسائل سے دوچار ہے۔ یہ مسائل معاشرتی بھی ہیں اور معاشی بھی، سیاسی بھی ہیں اور سماجی بھی۔ ان تمام مسائل کا حل سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی اتباع میں ہے۔ ہر 12 ربیع الاول شریف ہمارے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی پیروی کریں۔ ہمارے مسائل کا حل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔